بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز امبیسڈرز، کونسل جنرلز، پارلیمنٹرینینز، میری بہن ہم نیٹ ورک کی صدر محترمہ سلطانہ صدیقی، جب آپ تقریر کر رہی تھیں تو میں اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اسپیشل عورت ہے. فینٹاسٹک. جتنا آپ نے کام کیا ہے ہم آپ کو سب سے زیادہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ زیادہ رہنمائی کرنے والا اور خوبصورت ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے راستے کھولے، تاکہ میرے پیچھے اور ہزاروں عورتیں اور ترقی کرتی رہیں. معزز مہمانان گرامی اور وومن لیڈرز ایوارڈ کے معزز ایوارڈ یافتگان جن کو ایوارڈ ملے گا، آپ سب کو السلام علیکم. میرے لیے انتہائی باعث مسرت کیفیت ہے کہ میں ہر سال آپ کے بیچ میں آتا ہوں، اور اس سال بھی میں یہ کچھ آپ سے دل کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ یہ ریکارڈ ہوگا اور بعد میں نشر ہوگا تو خوب فراخ دلی کے ساتھ اس کو کاٹ بھی دیجیے گا. مگر یہ کہ آپ جیسی ایلیٹ بیٹھی ہو اس کے ساتھ میں دل کی باتیں نہ کروں تو بڑی یہ زیادتی بھی ہوگی. I will try and be careful, but at the same time I will try and question you also کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے ہم کہاں ہمارے اندر کسر ہے اور کہاں ہم امپروو کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تاریخی اعتبار سے بایولوجیکلی عورت میری زندگی میں بھی اور آپ سب کی زندگیوں میں محبت لاتی ہے. اس کو کبھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ بچے کو محبت سے سکھانا شروع کرتی ہے، اور ہر معاملے کے اندر گھر میں، خاندان میں، ملک میں، قوم میں محبت اس کی بنیاد ہے، اس کا اینکر ہے. اسی سے گھر بنتا ہے. حالانکہ گھر بننے کے حوالے سے آج کل میں سمجھتا ہوں ذمہ داری مرد کی بھی اتنی ہی ہے، مگر یہ کہ کہیں نہ کہیں ڈی این اے کے اعتبار سے وی آر ڈفرینٹ ان سم ایریاز. اور جب ظلم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ عورت پر بھی ہوتا ہے. یہ جو جنگیں آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر، یورپ کے اندر اور دنیا کے اندر جینوسائڈز ہوتے رہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اینڈ لیٹ می پوائنٹ آؤٹ ٹو یو اب کچھ نمبرز، کیونکہ میں ہلانا چاہتا ہوں آپ کو، لہٰذا کچھ صبر کے ساتھ بیٹھیے گا، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے میں ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں جو فیصلہ کرنے والے ہیں. اچھا، اور آپ ہی کے ذریعے اس ایلیٹ کو میں ہلانا چاہتا ہوں کہ جس کی گاڑی کی کھڑکیوں پر جیسے غریب دستک دیتا ہے، اس سال لوگوں نے ووٹ دے کر دستک دی ہے. اور وہ ووٹ اور وہ دستک از ناٹ اونلی پولیٹیکل، از سوشیو پولیٹیکل. اس کو جس نے نہیں پہچانا تو میرا ملک خسارے میں رہ جائے گا. تو میں آپ سے، سوشو پولیٹیکل ہے نا، یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے، یقیناً پولیٹیکل بھی ہے، بس سوشو پولیٹیکل ہے. وہ چیلنج کر رہا ہے معاشرے کو. اور میں مختلف جگہوں پر یہ کہتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی جب آپ کی گاڑیوں کی کھڑکیوں پر کوئی دستک دیتا ہے یا دیتی ہے کوئی غریب عورت یا مرد، تو ہم کبھی کبھی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو انہوں نے پیشہ بنا لیا. کبھی ہم کسی اور انداز سے ریجیکٹ کرتے ہیں. ممکن ہے وہ سب کچھ ہو، مگر ان کے منہ میں الفاظ نہیں ہیں. وہ آپ کے ایلیٹسٹ سسٹم کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف آف دیٹ. اور ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ممکن ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ایکسپلائٹ کرتے ہیں سسٹم کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جو یقیناً آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ سسٹم کیا ہے، تم نے کیا اڈاپٹ کیا ہے. اور اس وجہ سے میں آپ سے بات زیادہ ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جینوسائیڈ ہوا. میں کیوں اس بات کو آپ سے کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ پچھلے سال وہ کیفیت نہیں تھی. اس سال غزہ کا ظلم ہم دیکھ رہے ہیں. اس کو مت بھولیے گا. اینڈ دیٹ از اے چیلنج ٹو ہیومن سوسائٹی. یہ چیلنج ان پڑھے لکھی قوموں کے لیے ہے جن سے ہم تصور کرتے تھے، ہم محسوس کرتے تھے کہ یہاں سے ہیومینیٹیرینزم نکلے گا. اور اس کی تاریخ جو انسان کے ساتھ ظلم ہے بڑی پرانی ہے جینوسائیڈ کی. چاہے ریڈ انڈینز ہو، چاہے انکاز ہوں، چاہے ایزٹیکس ہوں، چاہے افریقہ کے اندر کنگ لیوپولڈ II ہو جو بیلجیم کا تھا بٹوین 1884 ٹو 1906. 1 کروڑ لوگوں کو مارا. 1 کروڑ لوگوں کو مارا. کین یو امیجن؟ کین دیٹ ہیپن؟ ہے نا. دیٹ واز ناٹ کالڈ جینوسائیڈ. اس کے بعد جناب آپ پچھلی جنگوں میں دیکھ لیے، سارا مشرق وسطیٰ تو بعد میں آیا، سارا فار ایسٹ آیا جس کے اندر فلپائن، ویتنام، یہ وہ گنتے چلے جائیے، اور یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے. تو دنیا کے اندر ایک تنظیم چلی جو عورت نے لیڈ کی. I want to remind you of that. یہ
برتھا سٹنر شاید اس کا نام تھا, اس نے نو وار کی اسٹرگل شروع کی, اینڈ شی کمبائنڈ ہر فورسز ود ٹالسٹائے. لیو ٹالسٹائے کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور لیو ٹالسٹائے امپریس ہوا اس بات سے کہ ہر جنگ ایک ظلم ہے, کہ جب وہ کریمیا کے اندر رشین فورسز کے اندر بھرتی ہو کر گیا, اس نے دیکھا کہ ایک دن تو لوگوں کو مارا جاتا ہے, دوسرے دن ہم سفید جھنڈا لے کر نکلتے ہیں, لوگوں کو دفناتے ہیں, پھر ہم گولیاں چلاتے ہیں. تو ایک موومنٹ شروع ہوا, نو وار موومنٹ, اینڈ دیٹ واز لیڈ بائی برتھا سٹنر. اچھا, اور اس نے کہا کہ یہ ریڈ کراس کو بھی چیلنج کیا. ریڈ کراس والے کو ہنری ڈیونانٹ تھا, اس کو وہ ایوارڈ مل رہا تھا نوبیل پرائز. تو انہوں نے چیلنج کیا کہ جب تم ریڈ کراس اسٹیبلش کرتے ہو, جب تم جنیوا کنونشنز اسٹیبلش کرتے ہو, یو آر ٹرائنگ ٹو ہیومنائز وار. یہ وار بڑی ظالم ہے, اور اس میں سب سے زیادہ الٹیمیٹلی افیکٹ عورت پر آتا ہے. اور مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ یورپ نے اپنی وارز کی وجہ سے یہ سوچا کہ اندر سے مذہب نکال دو. خیر نکال دیا انہوں نے, تو سیکولر یورپ بنا, اور وہاں سے یہ امیجری شروع ہوئی کہ جی سیکولر یورپ, مذہب کو نکال دو, ایکسپلائٹیشن کو نکال دو. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہیومینیٹیرینزم آئے گا. کوئی ہیومینیٹیرینزم نہیں آیا. جتنی سیکولر ڈیموکریسیز ہیں آج کل, ان کے فیصلے سارے ویسٹڈ انٹرسٹ پر ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس امیگرینٹ سیرین بچے کی جو تصویر آئی تھی 2-3 سال پہلے, جو میڈیٹرینین میں ڈوبا تھا, تو میں سمجھتا تھا کہ امیجری دنیا کا دل نرم کرے گی. میری غلط فہمی تھی, کیونکہ غزہ کی امیجری کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا ہے دنیا پر. نو ڈفرنس ہیز بین میڈ. عورتیں مر رہی ہیں سب سے زیادہ, عورتیں اور بچے مر رہے ہیں, نو ڈفرنس, کسی کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اپروچ کرتا ہوں عورت کی بات کے اوپر, تو میں اس وجہ سے اپروچ کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ نرم دلی انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اس ہفتے کے اکانومسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک مضمون ہے جو بات کرتا ہے کیوٹنس. اچھا, کیوٹنس کو وہ امیجری کے طور پر جو مارکیٹیئرز ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ امیجری کے طور پر بچے کی شکل, بڑی آنکھیں, اور اس نے یہ بھی کہا کہ مکی ماؤس ہیز ٹرانسفارمڈ اوور دا ایئرز انٹو ہیونگ اے بگر فیس, بگر آئیز اینڈ اسمالر اپینڈیجز. صرف اس وجہ سے کہ بچہ کیوٹنس, مسکراہٹ یہ دیتا ہے. جس کو دیکھ لیں یہاں بچہ اگر ابھی آ جائے تو سب کی چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی. بٹ دوز امیجز ہیو آلسو فیلڈ ان ٹرانسفارمنگ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. اچھا جی, میں عورت کی امپاورمنٹ پر آتا ہوں. اس ساری گفتگو کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ امپاورمنٹ کے لیے ضرور ساری لیڈرشپ, اور آج ہم ریکگنائز کریں گے ان کو, مگر میری آپ سے اپیل ہے کہ عورت کی امپاورمنٹ بغیر اس کی صحت اور بغیر اس کی تعلیم کے نہیں ہو سکتی. اینڈ دس از ویئر مائی چیلنج ٹو یو مائی ایلیٹ فرینڈز از. یہ پاکستان از بینگ ایکسپلائٹڈ بائی اس دا ایلیٹ. اس کا مطلب یہ کہ آپ میں بہت نیک لوگ ہوں گے یقیناً, بٹ جب میں ایلیٹ کی بات کرتا ہوں تو تعلیم یافتہ لوگوں کو, بزنسز کو, جو اپر مڈل کلاس ہے اس کو, فوج کو, سب کو ایلیٹ سمجھتا ہوں. تو پاکستان ہیز بین ایکسپلائٹڈ ایٹ دا کاسٹ آف وومن اینڈ چلڈرن. اور آپ کو دہلا دینے والی باتیں سنانا چاہتا ہوں. میرا فرض ہے, آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے, تو کم سے کم جاتے جاتے وہ سمری ضرور لے لیں کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے خدشات جو ہیں, ایک بڑا سیلاب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ سیلاب بہنے والا ہے. لہٰذا مجھے فیئر ہے اپنے ملک کے حوالے سے. وہ سیلاب کیا ہے؟ ذرا سا چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو. وہ سیلاب ہے 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. تصور کر سکتے ہیں آپ 2,62,00,000 روپے. اینڈ لیٹ می کمپیئر اٹ ود دا ریجن. آپ کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے؟ ڈڈ یو نو؟ کیوں؟ بیکاز یور چلڈرن آر ان اسکول, مائی چلڈرن آر ان اسکول. وی ڈنٹ نو کہ یہ سیلاب بنتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. 2 کروڑ. لیٹ می گیو یو دا فگرز ٹو چیلنج یو. دس از 44% آف دا چلڈرن پاپولیشن آف پاکستان, اور یقیناً اس میں لڑکیاں زیادہ ہیں. ان دا ریجن انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش, 100% چلڈرن آر ان اسکول. آپ کے یہاں 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. کب ہوا یہ ظلم؟ کب سے شروع ہوا؟ The elite didn't know about it. The next step when I want to challenge you, the elite, is this کہ یہ جو غربت کے اندر, جو میل نیوٹریشن کے اندر, نیو نیٹل کیئر کے اعتبار سے جو جرائم ہو رہے ہیں, جو میٹرنل مورٹیلٹی ہے, جو عورت کی صحت کی خرابی ہے, جو سٹنٹنگ ہے,
یہ سب نچلے طبقے کی بیماریاں ہیں. لہٰذا we don't care, لہٰذا we don't make policies. And when did you make policies? Well, when you were hit also. Let me draw the comparison. کب ہوا؟ یہ جب ہوا جب کووڈ آیا. کووڈ نے کیا کیا؟ کووڈ نے ہم سب کو برابر کر دیا. کووڈ نے امیر کو بھی مارا، غریب کو بھی مارا. That's the basic difference between the reaction to COVID and what happens elsewhere. تو لہٰذا سب نے مل کر کام کیا، اور یہی میں مثال دینا چاہتا ہوں پاکستان کی ترقی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلطانہ بہن نے بڑی اچھی بات کی، سب ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں. تو کووڈ میں آپ نے کیا کیا؟ کووڈ میں یو آر the third most successful country in the world in trying to prevent COVID deaths and COVID health. کیسے ہوا؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں. And that is the prescription for your country tomorrow. کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ایلیٹ اور غریب سب ہٹ ایکولی تو the policies were made. اگر یہ غریبوں کے اندر بیماری ہوتی تو آپ کہتے کہ یار یہ اوور پاپولیشن ہے. They don't keep clean. یہ کراؤڈیڈ سچویشن میں رہتے ہیں، بچے پیدا کیے چلے جاتے ہیں. اچھا، جب یہ ایلیٹ اور غریب کی بیماری سب کی ہوئی تو that was the first thing which happened. دوسری چیز کیا ہوئی؟ You learned from science and experience. کیا تھا آپ کا ایکسپیرینس؟ کہ پولیو کے اندر جو آپ کو وائرس ملتا تھا سیویج میں تو آپ وہیں ہٹ کرتے تھے اسی جگہ کو. اینڈ عمران خان واز اے پرائم منسٹر، ہی سیڈ نہیں، وی ول ڈو فوکسڈ ورک، وی ول ناٹ شٹ ڈاؤن دا ہول کنٹری. آپ نے غریب کی فکر کی اور اللہ نے برکت ڈالی ہوگی یقیناً. تیسری چیز یہ ہے کہ everybody got together, civil military understanding, everybody worked together. That's the prescription for Pakistan for today and tomorrow. Everybody, Sultana Sahiba, exactly what you said. Everybody should get together. یہ کیا طریقہ ہے یار کہ we divide ourselves into vested interest groups and then don't cooperate. اور چوتھی چیز میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر مسجدیں بھی ہم نے کھلی رکھی اور اللہ نے بھی برکت ڈالی. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے میں نے آپ کو چیلنج کیا. اور تیسری چیز بڑی اہم ہے جس کے اندر let me draw your attention. We celebrate the women leaders who will come here today. MashaAllah, all of them, the women leaders and the men who have contributed to this will be highlighted here and we encourage them. But at the same time, what I want to say کہ جو عورت نے ٹرسٹ وردنس دنیا کو دکھائی ہے، اس کی سمبولک کیفیت گرامین بینک نے دکھائی، اخوت نے دکھائی، جو یہاں پر آج موجود ہیں ان کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے. دے ہیو بین موسٹ ٹرسٹوردی ایون ان لون گیونگ اینڈ لون ریٹرنس. اینڈ دیٹس دی امپاورمنٹ. بٹ امپاورمنٹ کے اندر ایک اور کسر ہے. امپاورمنٹ کے اندر ایک کسر یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو. میری بہن، میری بیٹی، میری ماں اگر سڑک پر آئے تو اس کے ساتھ ہراسمنٹ نہ ہو. Whether it is political harassment, and hats off to the political leaders of the women who have come out. یار تعریف کریں، تالیاں بجائیں یار. یہ ملک میرا جاگ گیا ہے اس عورت کی وجہ سے. Hats off to those women who have stood like this. Hats off to the young youth who have come out and جو دستک دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا بھی مسئلہ ہے، میرا بھی ملک ہے، تم لوگوں نے جو کیا ہے you must change. تو hats off to them. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہراسمنٹ از اندر ایشو. اور اس کے اوپر دو چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو اس کے اوپر اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کہا گیا تھا صرف 5 منٹ ہے اور میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں جا رہا ہوں، میری ایکسپائری ڈیٹ قریب آ گئی ہے، تو کم سے کم اپنی دل کی باتیں ہاتھ سے کر کے جاؤں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہراسمنٹ کے اوپر بے انتہا ضروری ہے. 2 باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اسلام جو آیا، پلیز ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم ایور ٹاکنگ اباؤٹ تھیوکریسی، مگر میرا موٹیویشن کہیں نہ کہیں سے میں حاصل کرتا ہوں. بعض لوگ کہیں سے اور سے حاصل کریں گے، ان کی بھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. میں مذہب سے موٹیویشن لیتا ہوں. تو when the prophet came, the downtrodden کے اندر عورت بہت بڑا ایشو تھا. عورت بہت بڑا ایشو تھا. woman child was being buried at that time. بہت بڑا ایشو تھا. تو when he came تو ان کی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ وہ آدمی جنتی بنا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی. اس معاشرے کے لیے بے انتہا ضروری میسج تھا. وہ آدمی جنتی بنا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی. اور پھر حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ہراسمنٹ فری معاشرہ کیسا ہوگا، جو بھی زبان تھی، جس زبان میں جن الفاظ میں پوچھا گیا ہوگا، انہوں نے کہا ہراسمنٹ فری معاشرہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ایک عورت زیور سے لیس یمن وچ از ساؤتھ
سے عدن تک چلی جائے اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کا زیور یا اس کی عزت پر کوئی ہاتھ اٹھے گا. Look at Pakistan today. Why is that happening? Challenge yourself, it should not happen. It should never happen. مجھے ایک ٹیلی ویژن کمپیئر ملی, انہوں نے کہا جی سیاسی اعتبار سے وہ کہہ رہی تھی کہ جی اب ہم سوچتے ہیں کہ جو ہوا سب کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. کہ میں نے کہا میرا ملک ہی رہ گیا جس میں دشمنیاں نکلیں گی. میں نے کہا میرا ملک ہی رہ گیا ہے یار, ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ اب ایسا نہ ہو جیسا ہوا ہے. You must strive for peace, you must strive for unity, you must forgive, because without forgiveness قومیں بڑھتی نہیں ہیں, قومیں ترقی نہیں کرتی. جس کشتی کو ڈاواڈول ہوتی رہے لوگوں کے ہچکولوں کے ساتھ, وہ کشتی آگے نہیں جاتی ہے. But it is very easy for Pakistan to progress, and I believe it is a matter of 5 or 6 years or 10 years. China did it. China only focused on health and education. My friends in China took 50-60-70 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے نکالا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, you did it in COVID, you do it in crises, you have the potential to do it, but without women empowerment, the country does not proceed. قائد اعظم کی بات پر ختم کروں گا اس کو کہ رتی جناح اور قائد اعظم ایک جلسے میں پہنچے تو قائد اعظم had to look for at some documents, and she walked it into the شامیانہ, تو she was stopped, تو واپس آ گئی. and پیار سے وہ جناح صاحب کو کہتی ہوں گی جے I was stopped from going inside. تو قائد اعظم نے کہا how can that be, and then he opened his coat, took out his card of invitation, اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہیں کوئی نہیں روکے گا. ایسا ہوگا پاکستان, تب میں خوش ہوں گا اور آپ کو سلام کرتا ہوں. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین.